أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا یہ جو ہمارا چھوٹا سا درس کا سیشن ہے یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 اس کے پر ہے. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے خدا کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال ایک مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. کاش کہ وہ اس بات کو جانتے. اب یہ جو آیت ہے سورہ عنکبوت کی یہ بہت ہی زبردست آیت ہے اور آپ سمجھ لیں کہ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی مثالیں دی اور اس میں بیسیکلی جو فوکس کیا گیا وہ ایمانیات کے اوپر فوکس ہے. تو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ سب سے زیادہ جو کمزور گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہے اگر تو، اور اس کی مثال کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا سہارا بنائیں گے تو ان کا گھر اس طرح کا گھر ہوگا کہ جس طرح سے مکڑی کا جو ہے وہ گھر ہوتا ہے. اب اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا نا یہ اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ اس طرح سے مثل الذین اتخذوا کہ ان کی مثال ایسے ہے. اتخذوا کہتے ہیں پکڑ لینا، جو کہ پکڑتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا، اور اس کے آگے کیا ہے اولیاء، جو اللہ کے سوا اوروں کو جنا وہ اپنا اولیاء بناتے ہیں. تو اولیاء کا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جنا اس کا مطلب کیا ہے. یہ بیسیکلی ولی سے نکلا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں وہ ہے دوست، مددگار، کارساز، محافظ. اور آپ جب کسی کو کسی کے اوپر توکل کریں اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو وہ بیسیکلی کسی بھی چیز پہ جس پہ آپ توکل کرتے ہیں اس کو ہم اولیاء بولتے ہیں. تو وہ آپ کا جو گہرا دوست ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جب اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا وہ گہرا دوست بنائیں گے یا اپنا وہ محافظ سمجھیں گے یا اپنا وہ کارساز سمجھیں گے تو پھر آپ نے سمجھیں کہ آپ نے ایسا سہارا پکڑ لیا جس طرح سے وہ مکڑی نے اپنے اس گھر کو اپنے لیے مضبوط جانا اور اصل میں جو ہے وہ بہت ہی کمزور تھا. اب ہم مکڑی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے وہ اس نے اپنا وہ گھر بنایا ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے یہ میرا بڑا زبردست گھر ہے، اس کے اندر جو ہے نا اپنا میں کوئی بھی تتلی آ جائے اس میں پھنس جائے وہ اس سے نکل نہیں سکتی، اور کوئی بھی اور پتنگا آ جائے کوئی بھی چیز آئے گی جو بھی اس کے اندر جائے گی اس کے اندر ایسے جکڑتی جائے گی، جتنا ہاتھ نکال مارے گی ہاتھ کرے گی اتنا زیادہ اس کے اندر پھنستی جائے گی. تو اس کو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ بڑی ایک مضبوط چیز جو ہے جو اس نے بنا لی ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ چیز اتنی کمزور ہے کہ ہم ہلکا سا ہاتھ ماریں اس کو اور کسی پھونک ماریں گے تو وہ جو ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم لوگوں کو بیسیکلی جب ہم اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں تو ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہی مضبوط جو ہے نا ایک ہم نے سہارا پکڑا ہے، حالانکہ اصل میں جو ہے وہ سہارا بڑا ہی ویک ہوتا ہے اور جیسے ہی جو ہے کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو اس وقت آپ کا جو ہے نا کچھ بھی سہارے سے جو ہے نہیں ہو سکتا. اسی صورت کے اندر جو پہلے ہے پچھلے پارٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے قوموں کے اوپر عذاب آیا اور ایک قوم کے اوپر کبھی کسی قوم پہ کس طرح سے عذاب آیا، دوسری قوم پہ کس طرح سے عذاب آیا. انہوں نے بھی اپنے آپ کو بڑا مضبوط جانا تھا کہ ہمارے یہ بڑے زبردست جو ہے اپنے پلانز ہیں، بڑے زبردست ہمارے گھر ہیں پہاڑوں کے اندر اور یہ چیزوں کے اندر. لیکن یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنا چاہا تو وہ بتایا کہ ایک ہی زلزلہ آیا اور اس کے اندر جو ہے نا وہ اوندھے منہ پڑے رہ گئے. تو اس سے یہ چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جن چیزوں کو بڑا مضبوط سمجھتے ہیں اپنی اس کے اندر وہ اصل میں جو ہے وہ بڑے ہی کمزور ہوتے ہیں. یہ ایک نٹ شل کے اندر جو ہے نا اس میں نظر ملتا ہے. دوسرا جو اس کا پارٹ ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت ہے. اس میں ہمیں زندگی گزارنے کی ایک اللہ تعالیٰ نے نا اس میں ایک وہ بتا دیا اس کا جو گر ہے وہ اس کے اندر مینشن کیا کہ اب وہ جو گھر کی جو کمزوری ہے وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو مکڑی کا جو گھر ہے وہ کمزور کس طریقے سے ہوتا ہے. اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں
کہ ایک تو اس کے اندر فزیکل کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اس کو ہلکا سا بھی اس کو ہوا آئے آندھی آئے کوئی بھی چیز آئے اس کے ٹوٹنے کا بڑا آسانی سے جو نا اس کے وہ ہوتا ہے. اور مکڑی کتنی دفعہ اپنی زندگی کے اندر اس گھر کو دوبارہ سے وہ بناتی ہے. دوسری جو اس میں کمزوری ہوتی ہے اس میں رشتوں کی کمزوری ہوتی ہے. یہ چیز اس زمانے میں شاید لوگوں کو نہ آئیڈیا ہو, لیکن ابھی جب سائنس نے ترقی کی ہے تو اس وقت یہ پتہ لگا کہ مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے بیسیکلی مکڑی کیا کرتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر جب اس کے وہ خاوند سے جو میٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اپنے ہی خاوند کو جو ہے نا وہ کھا جاتی ہے مار کے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں اکیلی رہ جاتی ہے. پھر اس کے بچے ہوتے ہیں, پھر جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ بڑے ہونے کے بعد وہ پھر اس مکڑی کو مار کے جو ہے وہ کھا جاتے ہیں. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک رشتوں کے حساب سے بھی یہ بڑا ہی کمزور گھر ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا ایک ایلیمنٹ ہے کہ جو کہ ہم باقی پرندوں میں دیکھتے ہیں اور کسی کے اندر دیکھتے ہیں. تو وہاں پر اس طرح سے نہیں ہے, ایک جگہ ہوتی ہے, اس گھر کو بنایا جاتا ہے اسی کے تحفظ کے لیے, اس اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے, ان ساری چیزوں کے لیے. لیکن یہ جو مکڑی کی جو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سی ڈیفیشنسیز ہیں جو کہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں. اب ہم لوگ ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے مثال دی ہے, یہ جو مکڑی کا گھر ہے, یہ کئی دفعہ ایسی چیز ہوتی ہے جو ہم لوگ بھی اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا اس چیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ مکڑی جو اپنا پورا کا پورا وہ جال بناتی ہے اور گھر بناتی ہے وہ اسی لیے بنا رہی ہوتی ہے, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو تحفظ ملے آگ اپنا سورج سے, ہواؤں سے, کسی دھوپ سے, اپنے وہ اس کام کے لیے نہیں بنایا. وہ اس نے ایک شکار کرنے کے لیے بنایا, اس کے کھانے کے اوپر مبنی ہوتا ہے گھر. کتنے ہی گھر ہوتے ہوں گے ہمارے ہاں کہ جن کا مقصد صرف اور صرف کھانا ہے, باپ بھی کما رہا ہے, ماں بھی کما رہی ہے, بچے بھی اس کے اندر ہیں, صرف اور صرف وہ ایک کمانے کے اس کے اندر اگر وہ کمانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر اس کا سول پرپز یہ بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر ایک ایسا کمزوری کا بیچ ہے کہ جس میں یہ تعین نہیں کیا گیا کہ اصل میں زندگی کا مقصد کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ آپ نے جب اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو اپنا وہ سمجھ لیا اور یا سمجھ لیا تو آپ کا جو ہے نا وہ پھر اسی طرح کی وہ کہانی بن جائے گی. انسان کو اپنی زندگی کا مقصد ہی اگر اس نے صرف اور صرف اپنا پیٹ بھرنا, کھانا پینا, لگژری انجوائے کرنا, پھر اپنا وہی کرنا, وہ اگر اس نے بنا لیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بہت ہی ویک اپنے گھر کی جو بنیاد ہے وہ رکھی ہے. پھر دوسری چیز جو ہم اس مکڑی کے گھر کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ویکنس ہے اس قسم کی کہ اس نے جال بنایا ہوا ہے. وہ جو گھر ہے وہ ایک سکون کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر مکڑی کے بچوں نے ان سب نے آنا ہے ادھر پروان چڑھنا ہے. وہ بیسیکلی ہے کہ اس نے جال کی جگہ بنائی ہوئی ہے کہ ذرا جس میں آ کے لوگ پھنسے اپنا جو بھی اس کے شکار کی چیزیں ہیں, اور اس کے بعد وہ وہاں سے اس کا وہ کرے کچھ نہ کچھ. باقی جو پرندے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو اس طرح سے جس طرح سے پرندے کرتے ہیں تو کہ وہ خالی پیٹ گھر سے جاتے ہیں اور بھر پیٹ جو ہے نا وہ گھر کے اندر آتے ہیں. تو یہاں پر وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے, سکھانے کے لیے یہ مثالیں جو ہے بیان کی ہیں کہ اگر آپ جو ہے نا آپ کا مقصد خالی کی اسی چیز سے ریلیٹڈ ہو جائے گا تو ایٹ دی اینڈ اس میں ایک نیگیٹیوٹی ہے جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے. اور پھر وہی وجہ ہے کہ کل کو جب وہ جو بچے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر جو ہے نا اپنی ماں ہوتی ہے وہ اس کو کھا کے جو ہے نا وہ کر جاتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر انہوں نے وہ نیگیٹیوٹی دیکھی ہوتی ہے ساری زندگی. پھر تیسری چیز جو اس سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ایک گھر کا, اس نے اس گھر کا نظام چلانا ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی ڈالی ہے کہ اس نے اس گھر کو وہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کہا رجال قوامون النساء. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری اتھارٹی دی ہے, اور وہ اتھارٹی پھر اس نے اپنے لیے نہیں استعمال کرنی. یہ بھی ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ وہ جو قوام ہے بیسیکلی وہ کیئر ٹیکر ہے. وہ آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ اپنے جوتے اپنے خود سی رہے ہیں, بکری کا دودھ دھو رہے ہیں, وہ اپنے گھر کے اس میں کیئر ٹیکنگ کے اندر لگے ہوئے. تو یہاں پر ایک تو رسپانسبلٹی ملی, اتھارٹی ملی کہ وہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, کیونکہ ایٹ اینڈ اس سے پوچھ کچھ ہونی ہے کہ اس نے اپنے اس پورے خاندان کو اللہ کی طرف لگایا یا نہیں لگایا. اس کی بیوی ہیں, اس کے بچے ہیں, اس نے ان سب لوگوں کو اللہ کی طرف لگانا ہے. اگر تو اس نے وہ سب اتھارٹی لینے کے بعد اپنے لیے استعمال کرنی شروع کر دیا, بس اپنی پھوپھا بنائی اور اپنا ہی جو ہے نا اس نے وہ سارا کچھ کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس اللہ کے جو ہے وہ مقصد کو وہ کمپلیٹ نہیں کیا. وہ دوبارہ اسی کیٹیگری میں آ جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے کہا مثلا الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء, کہ وہ اللہ کے علاوہ جو ہے نا اس نے اس کو اپنا بنا لیا, اپنی پھوپھا کو اس نے اپنا سمجھا کہ وہ سارا کچھ ہے, وہی اس کی دوستی ہے, وہی اس کا سارا کچھ ہے. تو یہاں پر بھی ایک دو طرفہ ایلیمنٹ ہے. ایک یہ ہے کہ جو باقی کا
جو اس کے بیوی بچے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اتھارٹی جو ہے وہ اس کو دے، عوام کو دیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو عوام ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے پاس اللہ نے مجھے پوچھ کرنی ہے، کہ میری ہر چیز کو میں نے اپنے لیے نہیں استعمال کرنا، ورنہ تو اتھارٹی جو ہے وہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کے پاس بھی ہے، ہر ایک کے پاس ہے، لیکن کوئی کسی چیز کا نہیں یوز کر رہا ہے، کوئی اپنی دولت بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا ایک پارٹ ہے کہ آپ کی جو گھر کا سربراہ ہے اس کی ہر زندگی کا ہر فیصلہ اس بیس کے اوپر ہو کہ کیا میں یہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے صحیح کر رہا ہوں۔ اپنی زندگی کے اندر جب وہ چیز ڈیسیجن لے رہا ہو اس وقت اس نے اس چیز کے اندر وہ کسی کو آنسریبل نہیں ہے، وہ اللہ کو آنسریبل ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب اس نے سوچنا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ یہاں پر جو ہے اس نے اپنی اس چیز کو پروف کرنا ہے۔ تو یہاں پر اس کو ہر سوال کا، ہر ڈیسیجن لیتے وقت اس کو یہ چیز کا ڈر ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو جواب دوں، میں یہاں پر یہ چیز میرا صرف مقصد اللہ کے لیے ہے اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے اس کے اندر، کوئی کسی کو وہ کرنا نیچا کرنا یا کسی کو وہ کرنا مقصد نہیں۔ تو یہ ہے اس بندے کی رسپانسبلٹی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک گھر کا ایک اسٹرکچر ہے، وہ اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں پر بتایا کہ کن کن جزوی چیزوں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو کہ اس نے مکڑی نے کیا، اس کے بعد جو ہے نا اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ کمزوری آنا شروع ہوئی۔ دوسری اس آیت کی ایک بڑی ہی خوبصورت چیز ہے، وہ بھی ایک سائنٹیفک اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے جو ترقی کے حوالے سے، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا نا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ مکڑی، یہ مادہ مکڑی ہے، یہ نر مکڑی نہیں ہے۔ تو یہ مادہ مکڑی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے نا جو ذکر کیا، وہ کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جو کہ وہ مادہ مکڑی اپنے لیے گھر بناتی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھنے میں مکڑی کو تو پتہ نہیں لگتا کہ وہ نر ہے یا پھر وہ مادہ ہے، اس زمانے میں بھی لوگوں کو نہیں پتہ لگتا ہوگا، لیکن اب جب یہ اسٹڈی کیا جاتا ہے تو واقعی سائنس بتاتی ہے کہ وہ جو اپنا گھر بنانے والی ہوتی ہے بیسیکلی وہ نر مکڑی نہیں ہوتی، وہ مادہ مکڑی ہوتی ہے، اور وہ اپنا جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ جال بناتی ہے۔ تو یہ بڑی ایک ون آف دی سائنٹیفک میریکلز ہے قرآن کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں بتا دیا۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور جو اگلی لفظ میں ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کمثل العنکبوت اتخذت، کہ وہ اپنے لیے گھر بناتی۔ یہ بھی ایک بڑی پیاری چیز ہے کہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک اور کمزوری ہے اس کی، کہ یہ جو مکڑی نے گھر بنایا یہ اس نے صرف اور صرف اپنا سوچ کے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے، اپنے حساب سے اس نے یہ گھر بنایا۔ جو باقی پرندے ہیں وہ اپنے بچوں کی شیلٹر کے لیے، اپنے اس کے لیے بناتے ہیں۔ ہم لوگ بھی انسان اگر صرف اپنا سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر کیا ہے کہ پھر اس کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں وہ بیج ہے جو کہ نیگیٹیوٹی کا جو ہے ڈلا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ مثال لیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ سورہ عنکبوت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بہت زیادہ ذکر کیا، ہر پوائنٹ کے اندر جو اس کا جہاں پہ بھی اس کا برعکس دکھانا ہوتا تھا وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دکھاتے تھے کہ انہوں نے اس سچویشن میں کیا کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جب گھر بنا رہے ہیں، ایک یہ مکڑی کا گھر ہے جو کہ اس نے اپنے لیے بنایا، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو کہ گھر بنا رہے ہیں اور وہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور وہ گھر بنا رہے ہیں اور بناتے وقت وہ اینٹیں رکھ رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹیں رکھ رہے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اللہ میرے سے یہ قبول فرما، ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ میرے لیے اور میری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو مسلمانوں کے اندر سے دو۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ سوچ کا فرق ہے کہ جب آپ نے وہ آپ کو اتھارٹی ملی اور وہ چیز ملی تو اب آپ نے وہ بنیاد رکھنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ نے یہ سوچ ہی رکھنی ہے کہ جناب میرا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے اپنے اس پورے خاندان کو میں اللہ کے اوپر لگاؤں، ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھ کریں گے کہ میں نے کیا کیا، میں نے صرف اپنا پیٹ بھرا، اپنے خاندان کا پیٹ بھرا، کھائے پیے مر گئے، اگلے لوگ آئے انہوں نے یہ کیا۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس فاؤنڈیشن کے اندر بہت مضبوطی ہے کہ آج ہم حج کے لیے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم سنتوں کو ہم پورا کرتے ہیں، سب کا سب ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو پازیٹیو اس کی جو فاؤنڈیشن میں جو ڈلی ہوتی ہے نا چیزیں، وہ بہت زیادہ مضبوط کرتی ہیں اس گھر کو۔ وہ کوئی بھی گھر ہوگا بہت ہی زیادہ مضبوط ہوگا کہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے لیکن اس گھر کے ارد گرد اتنے لوگ ہیں جو کہ طواف کرتے ہیں سالانہ۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اس آیت کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس گھر کی مضبوطی کی وہ کی۔ اس میں جو مین چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بتائی ہے وہ اسی طرح سے یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی جو بھی گھر کی جو بنیادیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے اوپر رکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے وہ شامل حال ہونا چاہیے ہمارے ہر ڈیسیجن کے اندر، ہماری ہر سوچ کے اندر۔ اس کے برعکس ہم لوگ کرتے کیا ہیں، ہم کس قسم کو اولیاء بنا لیتے ہیں اپنے۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا اولیاء بنانے کا مطلب یہ ہم بتوں کو ہم پوجا کریں یا ہم لوگ کسی اور کو جو ہے وہ کریں۔ ہم لوگ کئی دفعہ اپنے نفس کو بڑا ہی
اپنا محافظ سمجھتے ہیں، ہم اس کے لیے تمام فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، جو چیز ہمارے نفس کے حساب سے ہمیں ٹھیک لگتی ہے ہم سوچتے ہیں ہم لوگوں نے اس کے حساب سے اپنی وہ کرنی ہے، جو ہماری عزت میں فرق ڈال رہی ہے، جو ہماری اور اس چیز کو وہ کر رہی ہے، ہم نہیں دیکھتے اس میں اللہ کی کیا بات آ گئی، ہم بس اپنے حساب سے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر جو ہے سب کے سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک چیز آ جائے، کئی دفعہ پھر اپنے خاندان کو خدا بنا لیتے ہیں، اب اپنے خاندان کے لیے جو بھی ہے صحیح غلط وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، رشوت لینی ہے اور کسی کا حق مارنا ہے، کسی کے ساتھ کچھ کرنا ہے۔ یہاں پر یہ چیز بڑی ضروری ہے، ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حساب سے کیا کریں۔ ہم کسی ایک شخص کو اپنا محافظ سمجھ لیتے ہیں، اپنا ولی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شخص ہے، اس سے بڑی محبت ہے، اس کے لیے اب جو بھی صحیح غلط ہے وہ کر رہے ہیں، ہر چیز جو ہے نا اس کو برباد ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حدیں ہیں وہ پار ہو رہی ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے نا اس شخص کے اوپر وہ کر رہے تھے۔ یہاں پہ ہم نے اس کو اولیاء بنا لیا، ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا سہارا ہے۔ کئی دفعہ ہم مال کو اپنا تحفظ بنا لیتے ہیں، اپنا اولیاء بنا لیتے ہیں کہ یہ مال ہے تو میری عزت بھی ہے، میری شوق، میرا سارا کچھ ہے، میری رسپیکٹ ہے، میری ہر چیز ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بتانا چاہیے سب کی کوئی ویلیو نہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک اس کے اندر جو ہے یہ سب ختم ہو جائے گا۔ مین چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو اپنا وہ بنانا ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنے مرتبے کی خاطر سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ایک عہدہ ملا ہوا ہے، اس عہدے کے لیے اب یہ عہدہ میرے سے نہ جائے، لوگ قتل ہوتے ہیں ہو جائیں، کئی دفعہ ملکوں کے صدر ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جتنے لوگ قتل ہوتے ہیں ہو جائیں، لیکن میرا عہدہ میرے سے نہیں جانا چاہیے۔ اب انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ میرا اللہ کے حساب سے یہ کیا چیز تھی، کیا مجھے اللہ کو جواب دینا ہے آگے جا کے، یہ جو میں کرنے لگا ہوں یہ کیا چیز ہے، صحیح ہے یا غلط۔ پھر طاقت جب آپ کے پاس آتی ہے، ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے پاس طاقت آتی ہے، پھر اس کے بعد جس شخص کو پہلے تو ہمیں اپنے جسم کے اوپر ایک طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم نے اس کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست ثابت کرنا ہوگا کہ ہم وہ کریں گے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے ہم نے اپنی خواہشات کو بھی پورا کرنا ہے، پھر ہمیں دوسری طاقتیں جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کے حساب سے پورا کرنا ہے، پھر ہمیں جب خلافت ملتی ہے، جب ہمیں ایک اقتدار ملتا ہے، ہمیں اس کے اندر پھر وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے حساب سے کرنے والی۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہم لوگ گھر کی جو بنیاد ہوتی ہے اس کو اگر ہم لوگ توکل کے اوپر نہیں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسے پہ نہیں رکھیں گے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یار یہ میں ڈیسیجن لینے لگا ہوں، اس میں تو میرا یہ بھی دنیاوی نقصان ہے، یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی نقصان ہے، لیکن آپ کو یہ سوچنا ہے کیا یہ اللہ کے حساب سے صحیح ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ میرے اس کام سے خوش ہوں گے؟ اگر تو اللہ تعالیٰ میرے اس کام سے خوش ہوں گے کوئی بات نہیں، پھر بے شک جو بھی اس کے اندر مجھے نقصان ہو رہا ہے، کوئی بھی چیز ہو رہی ہے وہ دیکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دیں۔ اپنے رشتوں کے حساب سے سوچتے ہیں، آپ کو کئی چیزیں ایسی لگ رہی ہوتی ہیں یار یہ تو اس میں میتھمیٹکس یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی اوپر ہے، یہ بھی نیچے، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں، آپ اللہ تعالیٰ کے حساب سے اس کو دیکھیں، اپنی اس سوچ کو کہ کیا اللہ کے حساب سے مجھے یہ کام کرنا چاہیے، کیا اللہ تعالیٰ کے حساب سے اس کام کو کرنے میں مجھے اچھا ہے یا برا ہے۔ اس بیس کے اوپر آپ جب ڈیسیجن لیں گے تو آپ نے ایز اے گھر کا سربراہ آپ نے اس تمام اپنے فنکشن کے اندر جو ہے نا اس چیز کو پھونک دیا، آپ نے اللہ کی جو توکل کی جو پانی تھا وہ آپ نے ان پودوں کو لگا دیا۔ اب وہ جب پودے پروان چڑھیں گے اس کے اندر سے جو فروٹ نکلیں گے وہ بھی میٹھے فروٹ ہوں۔ دوسری چیز یہ جو گھر کے باقی کے لوگ ان کو یہ بتاؤ کہ وہ مکڑی کیا کرتی ہے، وہ اپنے ہی سربراہ کو، اپنے ہی اس کو وہ ختم کر دیتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو ایک وہ ملتا ہے، لیکن یہ کہ ان دا لانگ رن وہ کیا ہے، وہ آخر اسی کا گھر ہے کہ جو کہ کمزور ہو جائے۔ اس گھر کی بنیاد اگر اس نے توکل پہ رکھی ہوتی پھر کیا ہوتا، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو پروان چڑھاتے کسی بھی طریقے سے، وہ اللہ تعالیٰ کی پھر کام ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ان چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیسک چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہی نا کہ اپنے اللہ کے علاوہ آپ کسی بھی چیز کو اولیاء بنا لیں، یہاں تک کہ آپ اپنی اولاد کو اولیاء بنا لیں۔ آپ سوچتے ہیں آپ بوڑھے ہوں گے، یہ اولاد آپ کی وہ کرے گی، اس اولاد کے لیے آپ سب کچھ صحیح غلط بھی کر رہے ہیں، صحیح ہے وہ تو چلو کر رہے ہیں، جو غلط کر رہے ہیں آپ اللہ کے حکم کے خلاف بھی جا رہے ہیں۔ یہاں پر کیا ہوا، اس کا مطلب آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اولاد آپ کا بڑھاپے میں کریں گے، آپ کو یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑھاپے میں آپ کے ساتھ کریں گے جو بھی آپ نے کرنا ہوگا۔ لیکن جب آپ اپنی اولاد کے لیے صرف کرنا شروع ہو گئے اور آپ نے وہ صحیح غلط کو بھی دیکھنا چھوڑ دیا، پھر کیا ہے کہ آپ یہاں سے نا ڈی ٹریک ہو گئے، یا پھر جو ہے نا آپ اپنے سارے فیصلے زندگی کے اپنے اس تحفظ پہ کرنا شروع ہو گیا۔ آپ ساری پاور اب اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہے نا میرے پاس رہے، میں نہیں ہوگی، میرے پاس نہیں طاقت ہوگی تو میرا تو کل کو یہ نقصان ہو جائے گا میرے سے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ اللہ کے لیے جو ہے نا، اللہ پہ آپ کو توکل ہونا چاہیے، جو اللہ نے کہا ہے تو اختیارات میرے اس کو کرنی چاہیے، جو اللہ نے نہیں کہے ان کو مجھے ڈفرینٹ طریقے سے رکھنا چاہیے۔ آپ اپنی بیوی کو کمزور کر کے رکھیں گے، آپ کو پتہ ہوگا یہ بیوی مضبوط ہو گئی تو کل کو جو ہے نا یہ
آپ کو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کرنے کے لیے کہا ہے. جتنی امپاورمنٹ مجھے اللہ نے کرنے کے لیے کہی ہے وہ مجھے کرنی ہے, یہاں پہ کرنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بہتر کریں گے. آگے پھر جو لوگ ہیں ان کا بھی کام بنتا ہے کہ اللہ نے اتنے اختیارات بندے کو دیے ہیں, اس کے حساب سے جو نا اس چیز کو لے کے چلیں. تو یہ ایک گھر کا حساب سے نا ایک بہت ہی زبردست اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. پھر لوگ کیا کرتے ہیں, کئی دفعہ جو ہنر مند بیٹا ہوتا ہے اس کی شادی کرواتے ہیں کسی جاہل خاتون کے ساتھ, تاکہ وہ کل کو اس کو لے کے علیحدہ نہ ہو جائے کوئی. یہ اب ہر فیصلہ جب زندگی کا آپ کریں گے اللہ کے علاوہ کسی اور بیس کے اوپر, اس میں سے کوئی نہ کوئی خباثت ضرور نکلے گی, اس میں سے کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی ضرور نکلے گی. تو آپ کے ہر فیصلے کے اندر, ہر موڑ کے اندر سب سے پہلے آپ کو جواب دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. آپ اپنے اس چیز کے اندر سوچیں میں اللہ کے لیے اس کو کیسے کر رہا ہوں. پھر اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہے تو اپنے آپ کو توبہ کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ واپس اس چیز کو جو ہے دیکھیں. اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو بیسیکلی اللہ نے یہاں پر مثال دی نا مکڑی کے جالے کی, مکڑی کا جو گھر ہے یہ فائبر سے بنا ہوتا ہے. اور فائبر ابھی دریافت ہوا ہے کہ یہ آپ کا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ فائبر سٹیل کے اوپر کتنی منزلہ عمارتیں ہیں وہ بنائی جا سکتی ہیں. لیکن اس کی فارمولیشن اس مکڑی نے ایسے کی ہے کہ وہ سب سے زیادہ کمزور گھر ہو. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو میاں بیوی کا جو ایک رشتہ بنایا ہے یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اگر یہ آپس میں کوآرڈینیٹڈ ہو اور آپس میں اس میں سنکرونائزیشن ہو تو یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ اس کے اوپر آنے والی 100 سال کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس کے اندر کمزوری ہوگی تو اور اس کی فارمولیشن چینج ہو جائے گی. اللہ نے ایک سسٹم بنایا, ایک بندہ اس کو ایک روٹی, پھر اس کے بعد بیوی, اس کے پاس ایک بچوں کے حساب سے وہ, پھر بچوں کو جو نا اس کے حساب سے, یہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان بنایا. اور اس خاندان کو پھر کہا کہ اب اللہ کی طرف چلنا شروع ہو جائے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا کے دیا. اب ویسٹ نے آن دی ادر ہینڈ اس کو کیا کرنے کی کوشش کی. ویسٹ نے کہا کہ جی آپ مرد اور عورت دونوں برابر ہو گئے, دونوں کے پاس اختیارات ہیں, دونوں جو ہے نا اپنا اللہ کی نظر کے اندر اللہ کے ساتھ نیکیوں کے اندر دونوں برابر ہیں, لیکن اپنے اپنے سیگمنٹ میں ہر ایک کا اپنا اپنا ایک رول ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے دونوں برابر ہیں تو مرد بھی بچے پیدا کرے عورت بھی بچے پیدا کرے. ہر ایک کا اللہ نے اپنی جگہ پہ ایک رول بنایا, اور ایٹ دا اینڈ سب کا رول جو مکس ہوتا ہے وہ جانا کس طرف ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف. اگر آپ کا وہ پورا گھر اللہ کی طرف نہیں موو کرا تو اس کا مطلب ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے اس کی کوئی نہ کوئی اس کا وہاں پہ رول بنتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو گائیڈ کرے. پھر جو اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کا یہ پتہ ہونا چاہیے, ان کے مشن کے اندر, ان کی سوچوں کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہے جو کہ امپروو ہونے والی ہے, کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ کی طرف مقصد کو بنا کے لے کے چلیں, جائے اس کے بعد زندگی کو انجوائے کریں اور اس کو اس کے حساب سے لینا بس پیسے کمائیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ سورہ زمر کی سورہ نمبر 39 آیت نمبر 38 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے. تو پھر کہہ دو تو پھر تم اللہ کے سوا کن کو پکارتے ہو, تمہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں نہ ہی تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں, ہم لوگ کئی دفعہ کسی انسان سے ایک دفعہ فائدہ پہنچتا ہے, دوسری دفعہ پہنچتا ہے, تیسری دفعہ پہنچتا ہے. اب ہم لوگ کہیں یا نہ کہیں, لیکن ہم لوگ اندر ہی اندر نا اس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اس انسان سے مجھے فائدہ پہنچا. ہمیں ہمیشہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ انسان جو بھی ہے مجھے جو فائدہ پہنچ رہا ہے مجھے اللہ کی طرف سے پہنچے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے تھرو, اگر یہ نہیں ہوگا کسی اور کے تھرو ہو جائے گا. یہ جو توکل ہے نا یہ ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے. یہ ایک بیٹی کے اندر ہونا چاہیے تاکہ اس کے اندر کل کو اس کی شادی ہونی ہے, اس کو پتا ہو کہ میرا اگر یہاں سے پورا نہیں بھی ہوگا میرا اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے یہاں سے بھی پورا کرنا ہے. یہ بچوں کے اندر ہونی چاہیے, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ میں اگر کہیں بھی دنیا کے اندر جانا کوئی مجھے غلط کام کرنے کے لیے کہتا ہے, میرا اگر نہیں کروں گا میں, میرا کوئی باس کہتا ہے تو میرا رسک رکے گا نہیں, میرا اللہ نے رسک لگایا ہوا وہ میرا چلتا رہے گا. اسی طرح کر کے سربراہ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی کے فیصلے جو کرنے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے حساب سے کرنے. وہ کبھی ہو سکتا ہے بیوی کو پسند نہ آئے, ہو سکتا ہے کبھی بچوں کو پسند نہ آئے. میں نے یہ نہیں سوچنا ہے انہوں نے تو میرے ساتھ ساری زندگی رہنا ہے, میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے, تو یہ ہے کہ اگر میں نے ان کو ناخوش کر دیا تو میری تو زندگی خراب ہو جائے. اس کو یہ پتا ہونا چاہیے وہ محبت سے کرے, پیار سے کرے, سمجھا کے کرے, سب کو پیار سے لے کے چلے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کبھی سمجھایا, کبھی کسی کو کچھ کیا, ہر کسی کی کوئی نہ کوئی ایشو تھے, ہر ایک کو ساتھ لے کے چلے, لیکن اپنا جو اصول ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو پہلی اس کے اوپر رکھا, پرائرٹی کے اوپر. تو یہ چیز ہے کہ جب آپ کا ویژن کلیئر ہوتا ہے, جو آپ کا گھر کا سربراہ ہے اس کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے, اور پھر جو باقی کے لوگ ہیں ان کو چاہیے چیز میں اس کی مدد کریں تاکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سب کے سب
وہ اللہ تعالیٰ کی اس پہ پہنچ سکے. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 2516 جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اگر تم اللہ پر واقعی بھروسہ کرتے جیسے کہ اس پر بھروسہ کرنا چاہیے تو تمہیں رزق دیا جاتا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے. وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ لو. تو یہ چیز ہے جو کہ ہمیں اس حدیث سے پتہ لگتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل, اللہ تعالیٰ کے اوپر جو بھروسہ ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو ریوارڈ کرتا ہے, اور وہ کیا طریقہ کار ہے جس کے اوپر چلنے سے آپ کا جو وہ گھر ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور ورنہ جو ہے اگر آپ لوگوں کو کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو آپ کو جو بڑی زبردست بھی لگتی ہو, آپ اس کو اپنا کارساز سمجھیں گے, اس کو اپنا رہبر سمجھیں گے, اس کو اپنا ولی سمجھیں گے, اپنا دوست سمجھیں گے, اس کو اپنا توکل کرنے کی چیز سمجھیں گے, تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر کی مثال اسی طرح سے ہے جیسے وہ مکڑی کا گھر ہے, کیونکہ ایک آندھی آئے گی, ایک پرابلم آئے گی کوئی بھی چیز, اور وہ اس کے اندر ٹوٹ کے وہ علیحدہ ہو جائے گی. یہ جو آج کا درس ہے بیسیکلی اس میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے خدا کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے. اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. اور لو کانوا یعلمون, اور کاش کہ وہ اس بات کو جانتے, اس بات کے اوپر سوچتے. تو بیسیکلی ہم لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کبھی بھی کسی اور کو اپنا کارساز نہ بنانے دے, کسی کو بھی اپنا وہ والا گہرا ولی نہ بننے دے. ہمیں پتہ ہو ہمارا جو ولی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے, ہمارا جو توکل ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ چیز ہمیں ایک ایسی پاور دیتی ہے کہ ایک ایسا بیج دیتی ہیں, ایسا ہمیں روح افزا پانی دیتی ہیں جو کہ ہمارے پودوں کی جو ہے بہترین قسم کی جو ہے نا وہ پرورش کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو صرف اللہ کو اپنا ولی بنائے. وآخر الدعوائن مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن